تو ایک صاحب نے جماعت میں یہ کہا کہ حضرت ہماری رائے یہ ہے کہ ذرا جلدی سے نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں. تو حضرت نے فرمایا اور میری رائے یہ ہے کہ جلدی سے کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں. ہر کام نماز سے کم اہم ہے. ہم دوسرے کاموں کی وجہ سے نماز جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. نماز پر محنت کرنا، توجہ کرنا اس طرف کہ ہم میں سے ہر ایک کی نماز بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے. نماز میں دھیان ہو، نماز میں کبھی محبت کے جذبات ہوں، کبھی خشیت کے جذبات ہوں، کبھی امید کا غلبہ ہو، کبھی خوف کا غلبہ ہو، کبھی شوق کا غلبہ ہو. بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی احساس و شعور کے یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نہ پڑھنے سے تو بہت بہتر ہے. لیکن جو نماز کے فائدے ہیں، جو نماز کی تاثیر ہے مزاج کے بنانے میں، شخصیت کے بنانے میں، اخلاق کے بنانے میں، کسی شخصیت کے ایک سانچے میں ڈھالنے میں، وہ جو نماز کی تاثیر ہے وہ غفلت والی نماز کی نہیں ہے، وہ استحضار والی نماز کی ہے، وہ حضوری والی نماز کی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اور نماز دو چیزوں سے انسان کو روک لیتی ہے. بے حیائی کا ہر کام، بے حیائی کے ہر کام سے نماز روک لیتی ہے. اب خود سوچیں، اگر نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں پھر بھی بے حیائی کے کام بھی چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات غلط نہیں ہے، ہماری نماز میں خرابی ہے. ورنہ نماز پڑھنے والا بد نظری نہیں کر سکتا. نماز پڑھنے والا کبھی بھی جنسی جذبات سے مغلوب نہیں ہو سکتا. ایک حکیم ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس دوا میں یہ اثر ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ اس دوا میں یہ اثر ہے. اللہ بتا رہا ہے کہ نماز میں یہ اثر ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کون سی نماز میں؟ وہ اس نماز میں جو دھیان کے ساتھ پڑھی جائے. اس لیے واقعی سب سے زیادہ توجہ اپنی اصلاح کے طلبگار لوگوں کو اپنی نماز پر کرنا چاہیے. نماز ذرا اطمینان سے پڑھیں، جی لگا کر پڑھیں، جلد بازی میں نماز نہ پڑھیں. ہر کام نماز سے کم اہم ہے. ہم دوسرے کاموں کی وجہ سے نماز جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. ایک جماعت گئی میوات حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، پیدل جانا ہوا، تھک گئے لوگ. تو ایک صاحب نے جماعت میں یہ کہا کہ حضرت ہماری رائے یہ ہے کہ ذرا جلدی سے نماز پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں. تو حضرت نے فرمایا اور میری رائے یہ ہے کہ جلدی سے کھانا کھا لیں پھر اطمینان سے نماز پڑھیں. یہ سوچ کا فرق ہے. انہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ حضرت والد صاحب نے لکھا ہے کہ ایک اور مرتبہ ان کے ساتھ جانا ہوا، بہت لمبی مسافت چلنا ہوا، لمبا سفر تھا، تھک گئے تھے. تو وہاں پہنچتے ہی ساتھیوں سے کہا کہ آپ حضرات جلدی سے آرام کر لیں، سب لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں. تو لوگوں نے بہت خوش ہو گئے کہ بالکل سب تھکے ہوئے تھے. تو حضرت والد صاحب نہیں لیٹے، انتظار کرتے رہے کہ حضرت پہلے لیٹ جائیں، حضرت مولانا الیاس تب لیٹیں. تو ان کا مولانا آپ لیٹیں، حضرت اب آپ کا انتظار کرو. کہ نہیں مولانا آپ لیٹ جائیں، مجھے میری تکان تو نماز سے دور ہوگی. ارحنا بہا یا بلال قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ جانے کب تک یہ باتیں ہم نقل کرتے رہیں گے اور کبھی مرنے سے پہلے ہم کو یہ نماز کی حقیقت نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روک دیتی ہے بے حیائی کے کاموں سے
اور تمام برائیوں سے، جھوٹ ہو، ظلم ہو، خیانت ہو، دھوکہ ہو، تکبر ہو، حسد ہو، اور بے حیائی کے سب کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ اصلاح کے طالبوں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اللہ نے ان کی اصلاح کا نسخہ خود قرآن میں بیان فرمایا۔ ہمارے نوجوان پریشان کس چیز سے ہیں؟ بے حیائی کے کاموں کی عادت پڑ گئی ہے، چھوٹتے نہیں، ماحول میں بے حیائی بہت ہے۔ کیسے بچیں؟ مختلف برائیوں سے اپنے کو کیسے بچائیں؟ کسی شیخ اور پیر کی بات چھوڑو، یہ تو اللہ کا تجویز کردہ نسخہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، اور یقینی طور پر اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا۔